غزہ میں اسرائیلی بمباری سے درجنوں افراد ہلاک، 100 سے زیادہ زخمی۔ حوثی باغی سمندری حملوں کو نہیں روکیں گے تو انہیں نتائج بھگتنا ہوں گے، وائٹ ہاؤس۔ بغداد میں فائرنگ سے حشد الشابی کے 2 ارکان ہلاک۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔ حماس کے زیر انتظام فلسطینی علاقے کی وزارت صحت نے جمعرات کو کہا کہ غزہ میں رات بھر کی گئی اسرائیلی بمباری میں درجنوں افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ اسی دوران امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن جنگ شروع ہونے کے بعد مشرق وسطیٰ کا اپنا چوتھا دورہ کر رہے ہیں۔ غزہ کی وزارت صحت نے غزہ کی پٹی میں شہریوں کے گھروں پر مسلسل زمینی اور فضائی بمباری میں درجنوں افراد کی ہلاکت اور 100 سے زیادہ کے زخمی ہونے کی اطلاع دی ہے۔ غزہ کے وسطی علاقے دیر البلح اور مغازی کیمپ میں بمباری سے آگ بھڑک اٹھی۔ ادھر لیبنان اور اسرائیل کے درمیان بھی تناؤ بڑھ گیا ہے، جہاں منگل کے روز بیروت میں ایک حملے میں حماس کے نائب رہنما صالح العروری کو ہلاک کر دیا گیا تھا۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ امریکہ کی قیادت میں 12 ملکوں نے مشترکہ طور پر یمن کے حوثی باغیوں کو خبردار کیا ہے کہ اگر وہ عالمی تجارت میں خلل پیدا کرنے والے سمندری حملوں کو نہیں روکیں گے تو انہیں نتائج بھگتنا ہوں گے۔ بائیڈن انتظامیہ برطانیہ، جرمنی اور جاپان سمیت دیگر ملکوں نے اسے حتمی انتباہ کے طور پر بیان کیا اور کہا کہ اگر حملے جاری رہے تو وہ حوثیوں کے خلاف ممکنہ فوجی کارروائی پر غور کریں گے۔ وائٹ ہاؤس کی جانب سے جاری کردہ مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ ہمارا پیغام اب واضح ہے، ہم ان غیر قانونی حملوں کے فوری خاتمے اور غیر قانونی طور پر حراست میں لیے گئے جہازوں اور عملے کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ بائیڈن انتظامیہ نے نتیجے کی وضاحت نہیں کی ہے۔ عراق کے ایک سیکیورٹی اہلکار اور حشد کے ایک ذرائع کے مطابق جمعرات کو بغداد میں ہونے والے ایک ڈرون حملے میں حشد الشابی کے 2 ارکان مارے گئے، جو بنیادی طور پر ایران کے حامی سابق نیم فوجی یونٹس تھے جو عراقی مسلح افواج میں ضم ہو گئے تھے۔ سیکیورٹی اہلکار نے بتایا کہ شہر کے مشرق میں ہونے والے حملے میں حشد کے 2 ارکان ہلاک اور 7 دیگر زخمی ہو گئے، جبکہ حشد کے سورس نے ان تفصیلات کی تصدیق کی۔ دونوں نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بات کی۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے قاسم سلیمانی کی برسی کے موقع پر ہونے والے دھماکوں میں درجنوں افراد کی ہلاکت کے بعد تہران میں اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ صہیونی حکومت کو اس کی قیمت چکانا ہوگی۔ ایرانی وزیر صحت نے سرکاری ٹی وی کو بتایا کہ مرنے والوں کی تعداد 84 ہے اور 211 دیگر زخمی ہوئے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ اسلامی جمہوریہ کی تاریخ کا سب سے مہلک حملہ ہے۔ ایران ماضی میں اپنی سرحدوں کے اندر انفرادی لوگوں یا مقامات پر حملوں کا الزام اسرائیل پر عائد کرتا آیا ہے۔ یہ ایسے دعوے تھے جن کی اسرائیل نے نہ تو تصدیق کی اور نہ ہی تردید۔ روس اور ترکی سمیت کئی ملکوں نے ان حملوں کی مذمت کی اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے ذمہ داروں سے جواب دہی کا مطالبہ کیا۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ بدھ کو ایران میں ہونے والے دوہرے بم دھماکوں میں امریکہ کسی بھی طرح ملوث نہیں۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ وائٹ ہاؤس کی قومی سلامتی کونسل کے ترجمان نے ان خبروں کو مسترد کر دیا کہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن یوکرین کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ He's doing everything he can to try to put the Ukrainians on their back feet, which is why it's so important that this supplemental funding request that the president put forward gets passed. جان کربی نے بدھ کے روز وائٹ ہاؤس میں صحافیوں کو بتایا کہ امریکہ یوکرینیوں کو ان کے پیروں پر کھڑا کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صدر کی جانب سے پیش کردہ فنڈنگ کی اضافی درخواست منظور ہونا ان کے لیے اہم ہے۔ امریکی ریاست نیو جرسی میں ایک امام مسجد حسن شریف کو بدھ کے روز ان کی مسجد کے باہر گولیاں مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ حملہ آور کی تلاش جاری ہے۔ نیو جرسی کے قصبے نیویارک میں قتل کا یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب امام حسن شریف اپنی گاڑی میں مسجد کے قریب پہنچے۔ انہیں متعدد گولیاں ماری گئیں۔ نیویارک کے اٹارنی جنرل کا کہنا تھا کہ حکام حملہ آور کو تلاش کر رہے ہیں، لیکن ایسے شواہد نہیں ملے کہ قتل کے اس واقعے کا تعلق مسلم مخالف تعصب سے تھا۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اہم خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ سعدیہ زیب رانجھا اور ایڈیٹر بہجت جیلانی کو اجازت دیجیے۔